علیم آپا کو اریسٹ کیا تھا، وہ آ گئی ابھی، ان کے ساتھ کیا بدتمیزی کی ہے، ہمارے 2 ورکر کو گولی لگی ہے، دیکھیں بالکل بھی کسی کے اشتعال میں نہیں آنا آپ لوگوں نے، ہم نے پرامن رہنا ہے، یہ عمران خان صاحب ہماری تربیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے رات گئے دھرنا ختم کر دیا۔ کیوں ختم کر دیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کیا پیغام ملا؟ علیمہ خان صاحبہ کو کیا بتایا گیا؟ سہیل آفریدی صاحب تک کیا میسج کنوے ہوا؟ کس کی طرف سے ہوا؟ جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والوں نے بہتر یہ جانا کہ یہ دھرنا وائنڈ اپ ریپ اپ کیا جائے، سمیٹا جائے، اور ابھی جانا بہتر ہے۔ اور یہ میسج خطرناک تھا، یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ کیا ہوا اس کی بات اگر کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو میں بلیک اینڈ وائٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا لہو بہا، گولی چلی اور گولی کارکنوں کو لگی، آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر یہاں پر جب گولی چلی تو ہمیں یاد آتا ہے کہ 26 نومبر کو گولی چلی تھی۔ حکومت کے بہت سے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف والوں کو بار بار ٹاک شوز میں، اس کے علاوہ پریس کانفرنسز میں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ 26 نومبر ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے کارکنان کی جان اس طرح سے جائے، جان بہت قیمتی ہے، حکومت کو احساس نہیں ہے، حکومت نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہے، حکومت دوبارہ فسطائیت کا مظاہرہ کر سکتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے صاف طور پر یہ بات اس حکومت کے بارے میں کی ہے۔ کیا ایسا ہی کچھ پیغام ملا تھا؟ تو جو سورسز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایسا ہی پیغام ملا تھا، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ حکومت دوبارہ وہ کر سکتی جو پہلے کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا۔ سہیل آفریدی گاڑی کی چھت پر چڑھے اور گاڑی کی چھت پر چڑھ کر انہوں نے بتایا کہ ہمارے 2 ورکرز کو گولی لگی ہے، کارکنوں نے بتایا 3 کو گولی لگی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ علیمہ آپا سے بدتمیزی کی گئی ہے، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن پھر آگے بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، انہوں نے یہ بتایا۔ اور یہ جو معاملہ ہے کہ یہ میسج کہاں سے آیا، بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر کچھ چیزیں قیادت کے دیگر لوگوں کو بتائیں، پھر اس کے بعد وہ علیمہ خان صاحبہ تک گئے۔ علیمہ خان صاحبہ اٹھیں اپنی جگہ سے، جب یہ بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھیں، بیرسٹر گوہر کے پاس گئیں، ان کی بات سنی، اور سہیل آفریدی صاحب نے سنی، مشاورت ہوئی، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت یہ سب کچھ کر سکتی ہے، یہ لوگ پہلے کر چکے ہیں، تو اس لیے دھرنا سمیٹا جائے۔ اب گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ گولی چلی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ثابت کریں، ثابت نہیں کریں گے تو یہ حکومت پر بہت سنگین الزام ہے، آپ پر مقدمہ کیا جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ بتائیں، لوگوں کو سامنے لائیں، وہ لوگ خود بتا دیں کہ ہمیں گولی لگی تھی، اور لہو لہان لوگوں کی فوٹیج موجود ہے۔ لیکن حکومت نے کیا کیا؟ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ گولی چلی تھی۔ 26 نومبر کو گولی چلی تھی، پاکستان تحریک انصاف والے 15 لوگوں کی تصاویر، ان کا شناختی کارڈ نمبر، ان کا پتہ، سب کچھ لے آئے۔ میں آپ کے سامنے بار بار رکھ چکا، وہ سفارش انیس ستی کا باپ بار بار بتا چکا کہ کیا ہوا، لیکن گورنمنٹ نہیں مانتی۔ متی اللہ جان کو اٹھا لیا، تشدد کیا، پرچے ڈال دیے، پھر اس کے بعد اسپتالوں میں کیا ہوا سب ہمارے سامنے ہے۔ گورنمنٹ نہیں مانتی کہ گولی چلی تھی، وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو۔ تو جب کوئی نہ مانے، میڈیا پہ کوئی بھی خبر نہ چلے، ہر چیز کو دبا دیا جائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی عدالتوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس کیس کو اٹھانا تھا، اٹھانے کے لیے سامنے بیرسٹر گوہر تھے، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف والوں نے ڈھنگ سے نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جیل سے باہر قیادت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو جو انہوں نے پیغام دیا، وہ پیغام جہاں ملنے گئے تھے، یعنی محسن نقوی صاحب یا اور اوپر سے کہیں سے یہ پیغام آیا حکومت کی طرف سے کہ آپ لوگ چلے جائیے ورنہ آپریشن ہوگا، بہت خوفناک آپریشن ہوگا، اور تب تک ربر بلٹ چلا کر کچھ لوگ زخمی کر دیے گئے تھے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف والوں نے یہ بہتر جانا کہ چلے جائیں، کیونکہ حکومت کوئی لحاظ نہیں کرے گی، پہلے بھی ایسا کر چکی ہے،
اب بھی کرے گی. اور پھر ان لوگوں نے وہ دھرنا سمیٹ لیا. اس بات پہ بڑی تنقید ہوئی کہ اگر یہ دھرنا سمیٹنا تھا, ایسے ختم کرنا تھا, جب آپ اتنا وقت بیٹھ گئے تھے تو پھر اس دھرنے کو پہلے ختم کرتے تاکہ یہاں پر جو کارکن موجود تھے وہ کارکن وقت پر چلے جاتے. اس کے بعد انہیں بڑی پریشانی کا سامنا رہا. ان میں سے بعض لوگ اسلام آباد پولیس نے جیسے پہلے کیا تھا ویسے ہی کیا گیا, گرفتار ہوئے, یہ بھی بتایا جا رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے اس سوال کا جواب رکھوں کہ آگے کیا, اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ شو کیسا تھا. کیا یہ بہت بڑا شو تھا؟ تو یہ بہت بڑا شو نہیں تھا, یہ اچھا شو تھا, مگر یہ بہت بڑا شو نہیں تھا. اگر آپ نون لیگ, پیپلز پارٹی, MQM وغیرہ کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ بہت ہی بڑا شو تھا, کیونکہ ان کے پاس تو عوام کو نکالنے کی نہ تو اس وقت کوئی وجہ ہے, نہ ان میں سکت ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں جہاں آپ نے صوبائی میں 36 لاکھ پلس, قومی میں 36 لاکھ پلس ووٹ لیے ہیں, اور یہ ووٹ آپ کے دوسرے نمبر پر آنے والوں کے مقابلے میں ٹرپل ہے. آپ وہاں بہت بڑے بڑے کنونشن کرتے ہیں, بہت زیادہ آپ وہاں پر کارکن باہر نکالتے ہیں, تو پھر یہاں لے کر آنا چاہیے تھا آپ کو کارکنوں کو بڑی تعداد میں. اس لحاظ سے یہ شو جو ہے وہ ٹھیک شو تھا, بہت بڑا شو نہیں تھا. پھر آپ جس جگہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے اس جگہ آپ کچھ 12-14 گھنٹے بیٹھے ہیں. 12-14 گھنٹے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس جگہ بھی یہ بھرپور شو ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اسلام آباد فارم 45 کے مطابق آپ نے کلین سویپ کیا ہے. اور لیاقت چٹھا جو غائب کر دیے گئے تھے اور غائب رہے لمبا عرصہ, انہوں نے تو صاف طور پر بتایا کہ کلین سویپ تھا. راولپنڈی ڈویژن میں تمام سیٹیں پاکستان تحریک انصاف والے جیتے تھے. وہ کہتے ہیں 70 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جو لوگ جیتے ان کو ہم نے ہروایا. تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر خود بھی باہر آتا اور آ کر اس کا حصہ بنتا, تو یہ شو اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا. لیکن یاد رکھیے گا یہ اڈیالہ جانے کا معاملہ تھا, یعنی وہ جو کال ہوتی نا, کال تھی 4 اکتوبر, کال تھی 24 نومبر, تو وہ بھرپور شو تھا. یہ ابھی اڈیالہ جانے کا معاملہ تھا, یہ ابھی کال نہیں تھی. کال کب ہوگی؟ جب سہیل آفریدی صاحب نے وہ جو کنٹینر تیار کروایا ہے آزادی یا موت, وہ نکلے گا تو کال ہوگی. ابھی یہ کال سے بہت نیچے کا معاملہ ہے, تو یہ اس سے بہت بہتر ہو بھی سکتا ہے. جب سہیل آفریدی صاحب وہاں سے کارکنوں کو لے کر آئیں گے تو پھر یہاں موجود لوگ بھی باہر نکلیں گے. ابھی یہ ٹھیک تھا, بہت بڑا نہیں تھا, لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین جو بھی اس وقت باہر موجود ہیں ان کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ ہیوج تھا. تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سٹینڈرڈ سے بلو تھا. دوسرا, اب پاکستان تحریک انصاف والے کیا کریں گے؟ آج 2 بجے کا اعلان ہے, پاکستان تحریک انصاف والے پریس کانفرنس کریں گے, اور سہیل آفریدی, علیمہ خان صاحبہ, یہ لوگ جو اسلام آباد اور خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے تھے, وہاں یہ لوگ پریس کانفرنس کریں گے, اور پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے کہ کارکنان کے ساتھ کیا ہوا, بتائیں گے کہ آگے کیا کریں گے, حکومت کی بات کریں گے, اور جس طرح سے گولیاں ماری گئیں اس کی بات کریں گے. پھر یہاں سے آگے سہیل آفریدی صاحب یہ بتائیں گے کہ اب ہم کال دے سکتے ہیں. کال کی تاریخ ابھی نہیں آئے گی, محمود اچکزئی صاحب سے مشاورت ہوگی, کچھ اور چیزیں ہوں گی, اس کے بعد آ سکتی ہے. اور اب کال کی تاریخ آ سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. لیکن ایک کوشش اور ہے کہ حکومت کے بڑوں سے ملاقات ہو جائے, بات چیت ہو جائے, اور کچھ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کرے پاکستان تحریک انصاف. یہ ہو جاتا ہے تو ابھی کال نہیں آ رہی. کال آنے کا جو وقت ہے ممکنہ طور پر وہ ابھی دور ہے. یعنی ان حالات میں اگر کال آئے تو کال تو پھر آج ہم جب 20 تاریخ کو بات کر رہے ہیں تو کال 10 دن بعد کیا جائے. لیکن نہیں, پاکستان تحریک انصاف 10 دن بعد کی کال میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جون ہے, بجٹ کے بعد اپنے صوبائی بجٹ وغیرہ کے معاملات ہیں, اس کے بعد جولائی ہے, سخت گرمی ہے, تو کال ممکنہ طور پر اگست میں کسی وقت ہوگی, کیونکہ ستمبر پاکستان تحریک انصاف والوں کو جو ایک کہیں کسی جگہ وعدے جیسی سچویشن تھی وہ ستمبر ہے. تو اس سے پہلے ایک زور لگا کر پاکستان تحریک انصاف اپنی طاقت دکھانا چاہے گی, اور بھرپور طاقت دکھانا چاہے گی. حکومت کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی بے وقوفی ہوگی اگر پاکستان تحریک انصاف والے ایک عدد بھرپور طاقت دکھانے کی کوشش کریں گے کسی دھرنے, مظاہرے یا شہروں کو, انتظامیہ کو مفلوج کرنے کے حوالے سے, تو پھر دوبارہ حکومت یہ سمجھے گی کہ آپ بازو مروڑ کر ہم سے بات بنوانا چاہ رہے ہیں, ہم نہیں مانتے, جائیں کر لیں جو کرنا ہے, یعنی پٹ لو جو پٹ سکتے ہو. تو یہ اگر کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, تو حکومت کے بعض لوگوں کا کہنا ہے جن سے ہم رابطے میں ہوتے ہیں کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا,
کچھ چیزیں بیک ڈور پر چل رہی ہیں، وہ چیزیں میچیور ہو جائیں اور ان کا نتیجہ آ جائے، اس بات کا پاکستان تحریک انصاف والوں کو انتظار کرنا چاہیے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔